اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دعا کی فضیلت، اہمیت، آداب اور قبولیت کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں دعا کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دو کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو تمہاری خداوند متعال کے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہوتی، خدا تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اگر انسان کی خداوند متعال کے ہاں کوئی حیثیت بنتی ہے تو دعا کی بنیاد پر۔ جو جتنی دعائیں مانگتا ہے، جو جتنا عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جو جتنا خدا سے راز اور نیاز کرتا ہے، اتنا ہی خدا کے ہاں مقام حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہر چیز کی طرح، ہر عمل کی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کا خیال رکھا جائے تو دعا کی قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں، دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی خدا سے کچھ مانگنا چاہو تو پہلے خدا کی حمد اور ثنا کرو، پہلے خداوند متعال کی حمد کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ تحلیل کرو، تقدیس کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد خدا کی گزشتہ نعمتوں کو بیان کرو کہ خدایا تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، یہ نعمت عطا کی، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ خدایا تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تیرا شکریہ، شکر خدا۔ جب تم ایسا کرو گے، حمد اور ثنا کرنے کے بعد گزشتہ نعمتوں کو بیان کر کے شکر کرو گے، تو خدا نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتیں بڑھا دیں گے۔ جب انسان گزشتہ نعمتوں کو یاد کرے گا تو پھر شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں رہتا۔ ہم اس لیے خدا سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ دوسری نعمتوں کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم صرف اس نعمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں مل رہی، واہ ویلا فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوہ اور شکایت تک نوبت چلی جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھے کہ خدا نے اس پر کیا لطف کیا ہوا ہے، خدا نے اس پر کیا احسان کیا ہوا ہے، تو کبھی بھی کوئی شکایت ہی نہ کرے۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنے کے بعد نئی نعمت طلب کرے تو خداوند متعال اسے عنایت فرماتا ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجے، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ دعا سے پہلے درود بھیجنا، دعا کے بعد درود بھیجنا، یہ ایسی دعا ہے جو خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ جب خدا پہلی والی دعا بھی قبول کرے، بعد والی دعا بھی قبول کرے، تو اس کے درمیان جو کچھ مانگا جائے خدا وہ بھی قبول کرتا ہے۔ اس طرح ان درودوں کی وجہ سے، پہلے اور بعد میں پڑھے جانے صلوات کی وجہ سے خداوند متعال اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرے۔ جو دعا دوسروں کے لیے کی جائے وہی دعا خداوند متعال انسان کے اپنے حق میں قبول کرتا ہے، اور ضرور قبول کرتا ہے۔ کیونکہ جو دعا میں اپنے لیے مانگوں مجھے یقینی کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ جناب ابو ذر
عرفے کے مقام پر بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے. اور یہ بھی آداب میں سے ہے، رو رو کر دعا کرنا. رونا نہ بھی آئے تو انسان رونے کی شکل بنا کر خدا سے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی؟ کہا کہ جو میں اپنے لیے دعا کرتا تو مجھے یقین نہ ہوتا کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن جب انسان دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. اور وہی دعا انسان کے اپنے حق میں بھی خدا نے متعال قبول کر دیتا ہے. بلکہ بعض روایات میں تو اس سے بڑھ کر تعبیرات ہیں. جو دوسروں کے لیے مانگو گے خدا اس سے دگنا تمہیں عطا فرمائے گا، 2 گنا. بعض روایات میں ہے 100 گنا، بعض میں ہے 1000 گنا. ایک روایت میں تو ہے کہ 100,000، 1,00,000 گنا زیادہ تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم دعا کو محدود کریں، آداب دعا میں سے ایک یہی ہے کہ دعا کو عام کریں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے متعال کے ہاں کمی ہو، اس کے خزانے محدود ہوں. اگر اس نے وہ دعا، وہ چیز مجھے دے دی تو دوسروں کو کیا ملے گی؟ اگر یا اس کو دے دی تو مجھے کیا ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. شیخ توسی علیہ الرحمہ کا معروف جملہ ہے کہ استوسعوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو وسیع کرو، توسعہ دو، سب کے لیے دعا کرو. جتنے مومنین ہیں، جتنی مومنات ہیں، سب کے لیے دعا کرو. سب کو اتنا ہی ملے گا، کسی کا حصہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. سب کے حق میں وہی دعا قبول ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر تمہیں فائدہ پہنچے گا. اس میں ہمارے لیے تربیتی نکات ہیں. یہی آداب اگر ہم قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں، مثلا سورہ حمد میں آپ دیکھیں، پہلے خدا نے متعال کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرنی ہے، اس کے لیے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے. اسی طرح خدا متعال نے ارشاد فرمایا ہے، حمد و ثنا کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور دعا میں دوسروں کو شریک کرنا، اہدنا، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، سب کے لیے، سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے طلب کی جا رہی ہے. یہ آداب ہیں جو قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو گے تو خدا متعال ضرور تمہارے حق میں قبول کرے گا. دعا کے آداب میں سے ایک یہ کہ اجتماعی دعا کی جائے. بجائے اس کے کہ میں اکیلا دعا کروں، اگر 40 مومن کہیں جمع ہو جائیں تو روایت میں ہے کہ 40 مومن بیٹھ کر جو دعا مانگے خدا ان کی وہ دعا قبول کرتا ہے. یہ ہے کہ 40 مومن اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو کے یہ کہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا نیکیوں کے علاوہ ہم اس سے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، خدا اس کو بخش دیتا ہے. 40 مومنین نے یہ کہا ہے. اگر اجتماعی اس طرح دعا کی جائے اس کی قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں. 40 نہ ہوں، 4 ہوں، اگر روایت ہے کہ پھر وہ 10 مرتبہ دعا کریں تاکہ 40 دعا ہو جائے. اگر ایک ہی بندہ ہے تو 40 مرتبہ دعا کرے. جتنی زیادہ دعا کرے گا اتنا ہی اس کی قبولیت کے احتمالات بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہ ہونا. مایوسی خود اپنی جگہ پہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلسل دعا کرتے رہو. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے، پھر دستک دے، پھر دستک دے، بالآخر اس کے لیے کھول دیا جائے گا. کبھی تو اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا. یہ دعا کرنا خدا کے دروازے پر دستک دینا ہے. کبھی تو کھل جائے گا، کبھی تو وہ دعا قبول ہوگی.
اجتماعی دعا کرنا، بلکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ اپنے تمام گھر والوں کو بٹھا لیتے تھے، بچوں کو، معصوم بچوں کو، کیونکہ وہ دعا مانگے تو ان کی قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس طرح کرو تاکہ تمہاری دعا استجابت کے نزدیک پہنچے۔ اور پھر یہ ہے کہ روتی ہوئی آنکھوں سے، تو کیا بہتر کہ انسان سجدے میں دعا کرے۔ اصول کافی کی روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین حالت جس میں انسان خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ تو اگر سجدے کی حالت میں انسان روتے ہوئے خدا سے سوال کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے، وہ دعا رد نہیں کرتا۔ ان سب میں ہمارے لیے تربیتی پہلو کون سا ہے؟ ان سب میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے مانگو، وہ چیز تمہیں ملے گی، تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا، اگر پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کروں گا، کسی کی غیر موجودگی میں دعا کروں گا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیر موجودگی میں دعا کروں اور جب وہ سامنے آئے تو اسے جھگڑا کرنے لگوں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں رحمت طلب کروں تو اس کی موجودگی میں اسے جھگڑا تو نہیں کروں گا، بے احترامی تو نہیں کروں گا۔ اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک دوسرے کا احترام کرو۔ غیر موجودگی میں جب تم اس کے لیے دعا کرو گے تو سامنے اس کا احترام کرو گے، محبت ہوگی، نفرتیں نہیں ہوں گی، کینہ نہیں ہوگا، کدورت نہیں ہوگی۔ یہ دعا ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے خلوص، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات پیدا کرے گی۔ اس لیے کہا کہ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو وہ سامنے ان سے جھگڑا نہیں کرے گا، ان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھے گا، نفرت نہیں کرے گا ان سے۔ اس طرح ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ کچھ اہمیت والی، فضیلت والی جگہوں پر جا کے دعا کی جائے۔ دیکھیں خدا ہر جگہ ہے، لیکن جگہ جگہ کی اپنی فضیلت ہے۔ میرے گھر میں بھی خدا ہے، لیکن اگر مسجد میں جا کے دعا کی جائے تو قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں، جامع مسجد میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے حرم مطہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیت اللہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد النبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جگہ جگہ کی اپنی فضیلت ہے۔ پھر مخصوص اوقات میں دعا کرنا، وقت کی اپنی فضیلت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، نماز کے وقت، رحمت الہی، بارش برستے وقت، یہ اوقات ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ مکان کا خیال کرنا، وقت کا خیال کرنا، اپنی زبان کو پاک رکھنا، اپنے اعضاء کو پاک رکھنا، کھانا حلال کا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم نے دعا کے راستے کو حرام سے آلودہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ حرام کھا کر اگر میں دعا کروں گا تو وہ دعا خدا کی بارگاہ تک پہنچے گی ہی نہیں، تو قبول کیسے ہوگی؟ پہلے وہ دعا پہنچے تو صحیح۔ یہ چیزیں روک دیتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اس دعا کو اوپر لے جاتا ہے۔ یہ آداب ہیں، اگر انسان ان آداب کا خیال رکھے تو اس کی دعا قبولیت کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں دعا کے آداب کو اپنانے اور ایسی چیزیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں اور جو ہمارے حق میں بہترین ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر سے بہتر ہیں۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔